أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جو ہی محرم کا مہینہ آتا ہے اور اگر کوئی شخص محرم کے مہینے میں شادی کر لے تو خدا کی پناہ اس کے لیے عذاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے ایک بہت بڑا گناہ کا کام کر لیا ہے۔ اس کے پیچھے اس طرح پڑ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے کہ اب میری بخشش بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح کا مسئلہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں اور وہ شخص پریشان ہوتا ہے کہ آخر اتنا بڑا گناہ ایک شادی کرنے میں کیسے ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منع ہے؟ کیا کسی صحابی نے اس سے روکا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا اہل بیت کے کسی فرد نے اس بات سے روکا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے نہیں روکا اور کسی صحابی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس سے منع نہیں کیا اور اہل بیت کے کسی فرد سے یہ منع نہیں ہے۔ ہاں، بعد میں جن مخصوص اہل بیت کے افراد کو شیعہ حضرات مانتے ہیں ان کا نام لے کر شیعہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے منع کیا ہے، لیکن کسی سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اسلام کے اندر حجت اگر کسی کی بات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ تو یہ کب سے منع ہو گیا؟ یہ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیونکہ محرم کے مہینے میں ہوئی اس لیے اب شادی کرنا منع ہو گیا۔ بھئی اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم کے مہینے میں ہوئی اس لیے شادی کرنا منع ہے، حرام ہے، تو اس طرح کی شہادتیں تو ہر مہینے میں ہوئی ہے، تو پھر ہر مہینے میں شادی کرنا حرام ہو گیا۔ مظلوم شہادت ہوئی ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ تھی، پھر ذی الحج کے مہینے میں بھی شادی کرنا حرام۔ اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا غم کا دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تھی، تو پھر ربیع الاول میں بھی شادی کرنا حرام۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلام کسی دن شادی کرنے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ شادی ایک شرعی عمل ہے۔ نکاح کرنا اسلام کا ایک حسن ہے، نکاح کرنے میں کیسی پابندی؟ ہاں، اگر آپ کہیں شادی پر ڈھول دھماکے، غیر شرعی کام، وہ تو کسی دن بھی جائز نہیں ہے، چاہے محرم کا مہینہ ہو چاہے کوئی اور مہینہ ہو۔ حرام کام ہر مہینے میں حرام ہوتے ہیں۔ شادی کیا ہے؟ نکاح ہے، رخصتی ہے، یہ تو ہر مہینے میں کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں کسی مہینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور شیعہ حضرات جب کربلا کے واقعات سناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شہزادہ قاسم کی شادی تھی، مہندی تھی، بھی ان کی تو پھر محرم میں شادی تھی، مہندی تھی، جو کچھ آپ کہتے ہیں یہ تو ان کا کہنا ہے، یہ تو ان کی باتیں ہیں، لیکن شریعت نے کیا منع کیا ہے اس سے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر غزوہ خیبر 7 ہجری کو ہوا اور اسی غزوے کی وجہ سے شیعہ حضرات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، بلکہ ان کی افضلیت بنا لیتے ہیں۔ فضیلت تو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن اس غزوے میں
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ تو اس واقعے کو لے کر بھی شیعہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ لیکن اس غزوے میں ایک اور واقعہ ہوا تھا۔ اس غزوہ کے بعد جب قیدی بنے لوگ تو اس کے اندر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو کہ بعد میں ام المؤمنین بنی۔ اسی غزوہ کے اندر جب واپسی پر آ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امہات المؤمنین میں شامل کیا۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ محرم کے مہینے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود محرم کے مہینے میں شادی کی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شادی محرم کے مہینے کے اندر ثابت ہے۔ تو اس مہینے کے اندر شادی کرنا کوئی حرام نہیں ہے۔ اور پھر کہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ان سے نفرت کی وجہ سے شادی کی ہے۔ استغفر اللہ۔ شادی ایک شرعی عمل ہے جو کہ مسلمان شریعت کے مطابق شادی کرتا ہے، لیکن اگر کسی کے دل میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہے، نفرت ہے، تو اس کا یہ بغض کرنا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرنا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور یہ پورا سال حرام ہے، پورا سال ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس وجہ سے 10 محرم کو شادی کروں گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہوئے اور میں اس دن ان کی شہادت کی وجہ سے ان سے بغض رکھتے ہوئے اپنی شادی اسی دن کروں گا ان سے بغض ظاہر کرنے کے لیے، تو اس کا یہ عقیدہ رکھنا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا، یہ حرام ہے۔ لیکن تقریباً مسلمان کوئی اس طرح کا ایمان، اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس دن کیونکہ شیعہ حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ماتم کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، اور شادی انہوں نے حرام کی ہوئی ہے، جو کہ ناجائز کیا ہوا ہے انہوں نے، میں ان کے اس غلط کام کی مخالفت کرتے ہوئے شادی کروں گا، تو وہ ایک اچھا کام کرتا ہے، ایک غلط رسم کو توڑتا ہے، ایک غلط بات کو ختم کرتا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ لوگوں نے ایک غلط رسم جاری کی ہوئی ہے، اور جو شخص اس غلط رسم کو توڑتا ہے وہ ثواب کا حقدار تو بنتا ہے، گناہ کا حقدار نہیں بنتا۔ بغض کسی سے بھی رکھے، کسی صحابی سے رکھے، کسی اہل بیت سے رکھے، وہ حرام ہے، لیکن اگر کسی سے بغض نہیں اور کسی شخص نے یا کچھ لوگوں نے یا کچھ بہت بڑے ٹولے نے ایک اپنی طرف سے کسی بات کو حرام قرار دیا ہے اور وہ ان کی مخالفت کی وجہ سے کہ انہوں نے ناجائز کام کیا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ تو ثواب کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام نہیں کرتا۔ تو شادی اگر کوئی عام روٹین کے مطابق محرم میں کرتا ہے کوئی گناہ گار نہیں، اور اگر شادی یہ جو غلط رسم انہوں نے نکالی ہے کہ اس مہینے میں حرام ہے اس وجہ سے کرتا ہے کہ ان کے غلط کام کا رد کرے، تو وہ ثواب کا کام کر رہا ہے۔ اور اگر وہ بغض حسین میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اپنا بغض ظاہر کرتے ہوئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت ظاہر کرتے ہوئے شادی کرتا ہے، تو پھر وہ بہت ہی بدبخت انسان ہے۔